فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما میں لام کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر سختی و جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے لام کو. میم کے ساتھ الف مد آ رہی ہے تو یہاں پر ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. شیطان میں شین کے اوپر بھی مشدد تشدید آ رہی ہے تو یہاں پر ہم اس کو سختی و جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. یا مدہ بھی ساتھ آ رہی ہے تو یہاں پر شین کو ایک الف مدار کھینچ کے بھی پڑھیں گے اور دعا کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. نون ساکن و تنوین کے بعد ہا آ رہی ہے حرف ہلکی 6 حرفوں میں سے تو یہاں پر ہم اظہار ہلکی کا قاعدہ کریں گے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے. فَأَخْرَجَهُمَا یہاں پر بھی میم کے ساتھ الف مد آ رہی ہے تو یہاں پر ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. مما میم کے اوپر مشدد آ رہی ہے اور ساتھ الف مدہ بھی آ رہی ہے تو اس کو ہم غنہ بھی کریں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے. کان فی یہاں پر کاف کو بھی ایک الف مدار کھینچیں گے، نون کو بھی ایک الف مدار کھینچیں گے اور فا کے ساتھ یا مدہ آ رہی ہے تو اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ. نَهْبِطُوا ہا کی آواز واضح ہونی چاہیے نون کے ساتھ، فتوا کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. بعضکم عین کی آواز بھی واضح ہونی چاہیے. لبعض عدو یہاں پر بھی عین کی آواز واضح ہونی چاہیے اور ضاد کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں تو دو زیر کی تنوین کے بعد حرف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ میم ساکن کے بعد فا آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. مستقر دو پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہوگا تو یہاں پر ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور یہاں پر ہم غنے کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پر غنہ بھی ہوگا. مستقر ومتاع الی حین. پھر متاع میں عین کے اوپر دو پیش آ رہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حمزہ عین ہا و خا میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے. لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. ہا کے ساتھ یا مد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. اب میرے ساتھ پڑھیے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب اس کا ترجمہ کریں گے. فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فیہ جس میں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اِہْبِطُوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے، عدوٌ دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر جائے قرار ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک. اب اس کی تفسیر کریں گے. یعنی اس آیت میں شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی. اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کی قوی مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی. مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا. ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ پاک کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا. شیطان کو ان کے پھسلانے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 میں ہے. بعضکم لبعض عدو یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہ مطلب بھی درست ہے کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے. فرشتوں نے بھی وَيَسْفِكُ الدِّمَاء میں اسی عداوت کا ذکر کیا تھا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے. اِہْبِطُوا سے بھی یہی بات نکلتی ہے
یہ جمعے کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں اس سے نکالے گئے، الہین یعنی موت تک کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں، ایک وقت تک سے معلوم ہوا کہ زمین پر رہائش عارضی ہے، دائمی نہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ذرا تعبیر کا شاہکار دیکھیے، شیطان نے انہیں پھسلایا، پھسلانے کا لفظ ہی پوری صورتحال کی تصویر کھینچ دیتا ہے۔ گویا ہم سب کچھ خود دیکھ رہے ہیں کہ شیطان انہیں دھکیل کر جنت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اچانک ان کی ثابت قدمی کو دھکا دیتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں اور نیچے آ رہتے ہیں۔ یہاں آدم اور ابلیس کی کشمکش کا پہلا تجربہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں، وہ اس کے بھٹکانے کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم سچائی بن کر سامنے آتا ہے اور قضاء الہی کا اعلان یوں ہوتا ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ یہ اعلان تھا کہ اب آدم اور ابلیس کا معرکہ اپنی مقررہ جگہ یعنی اس زمین پر شروع ہو جانا ہے اور اب یہ معرکہ قیامت تک یوں ہی برپا رہے گا۔ آدم علیہ السلام گرنے کے بعد اب سنبھلتے ہیں اور اٹھتے ہیں، کیونکہ گرنا اور اٹھنا فطرت انسانی ہے۔ اب اللہ کی رحمت انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور جو بھی اللہ کی رحمت کے دامن میں پناہ لے، اس کی چوکھٹ پر آ گرے، یہ رحمت ہمیشہ اسے ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔